الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ لقمان آیت نمبر 10 اور 11. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، خلق، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، تم انہیں دیکھتے ہو، وَأَلْقَى، اور گاڑے اس نے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کر لڑکھڑاتی نہ رہے، وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس نے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فانبتنا، تو اگایا ہم نے، فیہا، اس میں، من کل زوج کریم، ہر عمدہ قسم سے. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. فارونی، بس دکھاؤ تم مجھے، ماذا، کیا، خلق، پیدا کیا، الذین، ان لوگوں نے، جو، من دونہ، اس کے سوا ہے، بل الظالمون، بلکہ ظالم، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ تعالی اپنی قدرت اور اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے، تو ایسی چیزوں کو ذکر فرمایا ہے کہ جن کا انسان خود مشاہدہ کرتا ہے. اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کا تذکرہ فرما رہا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، نمبر 1، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے، تم انہیں دیکھ رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر ستونوں کے. اس کے کوئی ستون نہیں ہے کہ جن کا اس کو سہارا حاصل ہو، یا جن پر اس آسمان کی مضبوط چھت کو کھڑا کیا گیا ہو، ہرگز نہیں. ترونہا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، یعنی تم ان آسمان کا مشاہدہ کرتے ہو، اسے دیکھتے ہو، اور یہ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے
پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی عمدگی اور ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یکے بعد دیگرے 7 آسمان ہیں۔ آسمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خلل، کوئی کمزوری، کوئی شگاف، کوئی دراڑ موجود نہیں ہے۔ ایک عرصہ گزر چکا ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک آسمان کے اندر نہ کوئی خلل دریافت ہو سکا، نہ کوئی نقص اور عیب دریافت ہو سکا ہے، اور نہ ہی اس آسمان کے نظام میں کوئی بے ضابطگی اور کسی قسم کا کوئی خلل واقع ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے۔ تم انہیں دیکھ رہے ہو، تم ان آسمان کا مشاہدہ کرتے ہو، اپنی آنکھوں سے ان آسمان کو تم دیکھتے ہو۔ ایک تفسیر تو اس کی مفسرین نے یہ بیان کی، دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی ہے کہ ترونہا، اس کو صفت بنایا عمد کی، اور پھر اس صورت میں معنی یوں ہوگا پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے کہ جنہیں تم دیکھ سکو۔ مطلب یہ ہوا، اس دوسری تفسیر کی روشنی میں بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی ذکر کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا ہے کہ جنہیں تم دیکھ سکو۔ یہ ستونوں کی نفی ہے، لیکن ان ستونوں کی کہ جن کا تم مشاہدہ کر سکو ان کی نفی ہے، مطلق ستونوں کی نفی نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں مطلق ستونوں کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ ایسے ستونوں کی نفی فرمائی ہے کہ جن کو تم دیکھ سکو۔ ایسے ستون آسمان کے نہیں ہیں کہ وہ تمہیں نظر آ سکیں، تم انہیں دیکھ سکو۔ مطلق ستونوں کی نفی نہیں، معنی یہ کہ ایسے ستون ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، ایسے ستون ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور ایسے ستون نہیں ہیں جو تمہیں نظر آ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ایسے ستونوں کے کہ جنہیں تم دیکھ سکو۔ یہ دوسری تفسیر ہے، اگرچہ اکثر مفسرین نے پہلی تفسیر ہی کو ذکر کیا ہے، یعنی وہ مطلق اس چیز کی نفی کے قائل ہیں کہ آسمانوں کے کوئی ستون ہیں ہی نہیں، نہ آج تک کوئی دریافت ہو سکے، اور نہ ہی صراحت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر کہیں بھی آسمان کے ستونوں کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، دوسری بات، دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، راسیت ان کی جمع رواسی، یعنی مضبوط قسم کے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر گاڑ دیے، ان تمید بکم، تاکہ تمہیں یہ لے کر ڈگمگاتی نہ رہے، ڈولتی نہ رہے، حرکت نہ کرتی رہے، لرزتی نہ رہے، اس زمین کے اندر کپکپاہٹ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہر وقت اس میں کپکپاہٹ ہو، یہ ڈگمگاتی رہے، لرزتی رہے، تو پھر تمہارے لیے تو اس پر رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا، نہ تم اس میں کھیتی باڑی کر سکو گے، نہ عمارتیں قائم کر سکو گے، ہر وقت خوف کی یہ کیفیت تمہارے اوپر طاری ہوگی۔ ذرا سا زلزلہ آ جائے لوگوں کے دلوں میں کس قدر خوف آ جاتا ہے، تو اگر یہ زمین ہر وقت ہی ہلتی رہتی اور ہر وقت ہی ڈگمگاتی رہتی تو سوچو تمہارے لیے کتنی پریشانی ہوتی، کتنی مشکل ہوتی اس زمین پر رہنے کے حوالے سے، اور اس میں کام کاج کے حوالے سے، اور نباتات، فصلوں اور کھیتی باڑیوں کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ اس نے اس زمین کے اندر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگاتی نہ رہے، حرکت نہ کرتی رہے، یا تمہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائے۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے ان پہاڑوں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ کتنے یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور کتنے مضبوط قسم کے پہاڑ ہیں جو اللہ نے اس زمین کے اندر گاڑ دیے ہیں۔
تو فرمایا کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، تیسرے نمبر پر کہ اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہر قسم کے جانور جو مختلف قسم کے جانور ہیں اللہ تعالی نے انہیں اس زمین کے اندر پھیلا دیا کہ اس زمین میں انسان بھی بستے ہیں اس زمین کے اوپر، اور اسی طرح دیگر بھی مخلوقات ہیں اور دیگر بھی جاندار ہیں جو اس زمین کے اوپر بستے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بارش کی صورت میں بارش برسائی، آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تو ہم نے اس میں یعنی اس زمین میں ہر قسم، ہر عمدہ قسم سے جو ہے وہ پیدا فرمائی، اگائی۔ یہ زوج یہاں صنف کے معنی میں، قسم کے معنی میں، کہ ہر عمدہ اعلیٰ قسم سے ہم نے اس زمین کے اندر نباتات اگائی، مختلف جو عمدہ قسمیں ہیں وہ اس زمین کے اندر ہم نے اگائی، طرح طرح کی بڑی عالی شان اور بڑی لذیذ قسم کی چیزیں ہیں کہ جو تمہاری خوراک کے بھی کام آتی ہے، تمہاری غذا ہے، تم انہیں استعمال کرتے ہو اور خود بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارے جانور بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مختلف قسم کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، مختلف قسم کی فصلیں ہیں، غلے ہیں، نباتات ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر عمدہ قسم سے ہم نے اس زمین کے اندر اگائیں۔ ھذا خلق اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے یہ چند چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی یہ جو چیزیں پچھلی آیت کے اندر گزری ہے یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ جو اللہ کے سوا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تم جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو، اپنا معبود سمجھتے ہو، اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو اور ان کے نام پر سجدے کرتے ہو، انہیں سجدے کرتے ہو، ان کے نام پر جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، منتیں مانتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، تو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی ان کی پیدا کی ہوئی چیز لا کے تو دکھاؤ۔ تو اصل میں یہ چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو انہوں نے پیدا کی ہو اور وہ پیش کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا چیلنج کیا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب مل کر ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ سارے کے سارے اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز ان کی کھینچ کے لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، فرمایا یہ ایک ذرہ پیدا کر کے دکھا دیں، ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دیں، ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھا دیں، نہیں پیدا کر سکتے۔ تو فرمایا بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے تو پھر ان کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ مشرکین نے ان کو معبود کیوں بنایا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مشرک ظالم ہے، یہ سراسر انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا، حالانکہ کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا شریک بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کا سرے سے کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ تو مشرک یہ کام کر کے ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ظالم لوگ جو ہے، اس قسم کے ظالم جو شرک کے اندر مبتلا ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے، ان کی گمراہی کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، کسی اور کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھے اور اس سے مدد طلب کرے تو وہ کھلی گمراہی میں، اور یہ ایسی گمراہی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، پکا گمراہ ہے، صاف، ایسا کہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور اس کے لیے نہ استغفار جائز ہے، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.